بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 329 سے۔ حافظ امام ابو بکر بیہقی فرماتے ہیں، اخبرنا ابو صالح بن ابی طاہر العنبری حدثنا جدی یحییٰ بن منصور القاضی حدثنا احمد بن سلمہ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا جعفر بن سلیمان الدبئی عن الجاد ابی عثمان عن ابی رجاء العطاردی عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن ربہ عز وجل ان ربکم رحیم فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ وان عملها کتبت له عشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت عليه واحدة أو يمحوها الله ولا يهلك على الله إلا هالك۔ خبر دیے ہم کو ابو صالح بن ابو طاہر عنبری، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے میرے دادا یحییٰ بن منصور قاضی، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے احمد بن سلمہ، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے قتیبہ بن سعید، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے جعفر بن سلیمان دبئی، وہ روایت کرتے ہیں جاد ابو عثمان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو رجاء عطاردی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہوں کو لکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ ان ربکم رحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے۔ ان ربکم رحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے۔ فمن ہم بحسنۃ، تو جو شخص نیکی کا ہم کرتا ہے، من ہم بحسنۃ، جو شخص نیکی کا ہم کرتا ہے، ہم کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کا اردو زبان میں ترجمہ ارادے سے آپ کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مگر یہ لفظ ہم ایک اصطلاحی لفظ بھی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ ہم عزم وغیرہ کا فرق واضح ہو جائے۔ جو گفتگو ہم اور عزم کے تعلق سے سیدی صاحب نے شرح مسلم میں کی ہے، تو یہ حدیث جس کا نمبر 329 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب میرا بندہ گناہ کا ہم کرتا ہے، ابھی آ رہا ہے، جب میرا بندہ ومن ہم بسیئۃ، جب میرا بندہ گناہ کا ہم کرتا ہے، ہم یعنی ارادہ کرتا ہے، تو اس کا وہ گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اس کا ارتکاب نہ کر لے، اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوا کہ گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے،
مگر ہماری زبان میں ارادہ ہی کا لفظ آتا ہے، مگر عربی زبان میں اس ارادہ کے لیے ارادہ کا لفظ تو ہے ہی، ہم کا لفظ بھی آتا ہے، عزم کا لفظ بھی آتا ہے، مگر ہم اور عزم میں فرق ہے۔ اس فرق کو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی نے ہم کیا، مثلاً پکچر دیکھنے کا ہم کیا، اور ایک آدمی نے ارادہ کیا کسی کے قتل کا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ کہ محض دل میں آیا قتل کرنا ہے، دوسرے یہ کہ ناحق قتل کا اس نے پختہ ارادہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کسی شخص کے ناحق قتل کا پختہ ارادہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے تو گناہ لکھا جانا چاہیے۔ مگر یہاں پر ہم کا لفظ آیا ہے تو آپ کو ایسا شبہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل کا ارادہ کیا پھر بھی نہیں لکھا جائے گا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور عزم کا فرق واضح کیا جائے۔ چنانچہ سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ امام مازری نے کہا کہ قاضی ابو بکر بن طیب کا مذہب یہ ہے کہ جس نے دل سے معصیت کا عزم کیا، گناہ کا عزم کیا، وہ اپنے اعتقاد اور عزم میں گنہگار ہوگا، اور اگر اس نے معصیت گناہ کا عزم نہیں کیا، وہ معصیت صرف گناہ صرف اس کے ذہن میں گناہ اور معصیت کی آمد ہوئی اور اس کے ذہن میں گناہ اور معصیت کا استقرار نہیں ہوا تو یہ ہم ہے، یعنی ذہن میں گناہ کی آمد ہوئی، گناہ آیا لیکن ٹھہرا نہیں تو یہ ہم ہے، اور ہم اور عزم میں فرق کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کام میں راجح جانب کرنے کی ہو اور مرجوح سا خیال نہ کرنے کا ہو تو یہ ہم ہے، اور اگر کام نہ کرنے کی مرجوح جانب بھی ختم ہو جائے اور اس کام کو کرنے کا 100% ارادہ ہو جائے، خواہ نفع ہو یا نقصان، تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ بہت سے فقہاء اور محدثین نے اس قاعدہ کی مخالفت کی ہے اور ظاہر حدیث پر عمل کیا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ عامۃ السلف فقہاء اور محدثین کا وہی مذہب ہے جو قاضی ابو بکر کا مذہب ہے، کیونکہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ دل کے عمل پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، دل کے عمل پر بھی مواخذہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر برائی کا عزم کرے تو ایک برائی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ہم کرے تو برائی نہیں لکھی جاتی، کیونکہ ہم کے بعد عمل نہیں کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ عمل نہ کرنے کی وجہ خوف الہی ہو، لیکن نفس اصرار اور عزم معصیت ہے، اس لیے عزم کے بعد ایک معصیت لکھ دی جاتی ہے، اور اگر عزم کے بعد اس پر عمل کر لیا تو دوسری معصیت لکھ دی جائے گی۔ اگر اس نے عزم معصیت کے بعد خدا کے خوف سے اس معصیت کو ترک کر دیا تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ معصیت کے ہم کے بعد معصیت نہیں لکھی جاتی، معصیت کے ہم کے بعد، گناہ کے ہم کے بعد گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ ہم میں نفس اپنے آپ کو اس معصیت پر آمادہ نہیں کرتا۔
نہ عزم اور نیت کرتا۔ متکلمین نے اس میں بحث کی ہے کہ جب وہ اس معصیت کو خوف خدا کے علاوہ کسی اور وجہ سے ترک کرے، مثلاً لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ترک کرے، تو اس کی نیکی لکھی جائے گی یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ اب اس کی نیکی نہیں لکھی جائے گی، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور احادیث صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ معصیت کے عزم یعنی پختہ ارادہ اور گناہ کی نیت سے مواخذہ ہوتا ہے۔ معصیت کا پختہ ارادہ ہے، گناہ کی نیت ہے، تو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور احادیث صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ اس پر مواخذہ ہوتا ہے، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں صرف دل کے عمل پر عذاب کی وعید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو بہت سے گناہوں سے بچو، بے شک اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے، ظن کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ اس آیت میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے اور وہ دل اور ذہن کا فعل ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ اور عدت کے دوران اس سے عقد نکاح کا عزم نہ کرو۔ اس آیت میں عزم سے منع کیا گیا ہے۔ عزم دل کا فعل ہے اور عدت میں کسی عورت سے نکاح کا عزم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں ان ابی بکرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قاتل تو ہوا، مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے مقابل کے قتل پر حریص تھا۔ اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوا کہ جس طرح مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح مسلمان کو قتل کرنے کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید اور حدیث شریف کی تصریحات کے علاوہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حسد کرنا، مسلمانوں کو حقیر جاننا، ان سے کینہ اور بغض رکھنا حرام ہے۔ یہ تمام دل کے افعال ہیں۔ ان دلائل سے یہ واضح ہو گیا کہ معصیت کا عزم بھی معصیت ہے، خواہ اس عزم کے بعد معصیت و گناہ کا ارتکاب کرے یا نہ کرے۔ البتہ معصیت کا ہم، گناہ کا ہم، یہ گناہ نہیں ہے۔ ہم اور عزم کی مزید وضاحت کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ ذہن میں وارد ہونے والے امور کی 5 قسمیں ہیں، جیسا کہ ساوی،
مالکی لکھتے ہیں ایک ذہن میں وارد ہونے والا ایک امر حاجس ہے۔ حاجس یعنی اچانک کسی چیز کا خیال آئے۔ دوسری قسم خاطر ہے، یعنی کسی چیز کا بار بار خیال آئے۔ تیسری چیز حدیث نفس ہے، جس چیز کا خیال آئے ذہن اس کی طرف راغب ہو اور اس کے حصول کے لیے منصوبہ بنائے، یہ ہے حدیث نفس۔ چوتھی قسم ہم ہے، غالب جانب اس چیز کو حاصل کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال ہو کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ضرر ہو۔ پانچویں قسم عزم ہے، مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے اور اس چیز کے حصول کا پختہ ارادہ ہو، وہ اپنے نفس کو اس کے حصول پر آمادہ کر لے اور اس کی نیت کر لے۔ یہ پانچ قسمیں کس کی ہے؟ ذہن میں وارد ہونے والے امور کی ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں خیال آئے تو حاجس ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی شخص کے ذہن میں خیال آئے تو حاجس، خاطر، حدیث نفس اور ہم کے مرتبہ میں اس سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر گناہ کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، تو وہ مستحق کے مواخذہ ہوتا ہے، خواہ اس کے بعد گناہ کا فعل نہ کرے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی دشمن ہو اور ایک دن اس کے ذہن میں اچانک اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ حاجس ہے، اور اگر بار بار اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ خاطر ہے، اور جب اس کا ذہن اس کے قتل کی طرف راغب ہو اور وہ اس کے قتل کا منصوبہ بنائے کہ اس کو مثلاً پستول سے قتل کرے گا اور فلاں جگہ سے پستول کو حاصل کرے گا، تو یہ حدیث نفس ہے۔ اور جب وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرے اور غالب جانب اس کو قتل کرنے کی ہو، لیکن مغلوب سا یہ خیال ہو کہ وہ کہیں پکڑا نہ جائے، اس لیے نہ قتل کرے تو بہتر ہے، تو یہ ہم ہے۔ اور جب یہ مغلوب جانب بھی ختم ہو جائے اور وہ یہ طے کر لے کہ فلاں کو قتل کرنا ہے، خواہ وہ پکڑا کیوں نہ جائے اور اس کے بدلے میں قتل کیوں نہ کر دیا جائے، اور اس کو قتل کرنے کی نیت کرے، تو یہ عزم ہے۔ پہلے 4 مرتبوں پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ قتل کرنے کا عزم کر لے گا تو اس عزم پر مواخذہ ہوگا، خواہ اس نے قتل نہ کیا ہو۔ مثلاً وہ شخص اس کو قتل کرنے گیا، لیکن جب وہ اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا وہ اپنی طبعی موت سے ابھی مرا ہے۔ اب ہر چند کہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن اس نے بہرحال اس کو قتل کرنے کی نیت کر لی تھی، اس لیے اس نیت کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔ حاجس، خاطر اور حدیث نفس کے مرتبے میں معصیت پہلی امتوں پر بھی معاف تھی اور اس امت پر بھی معاف ہے، لیکن پچھلی امتوں کا ہم پر مواخذہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اس امت پر ہم معاف ہے، البتہ معصیت کا عزم کر لیا جائے تو اس امت پر بھی مواخذہ ہوگا۔ معصیت کی حدیث نفس مذموم ہے اور نیکی کی حدیث نفس جائز بلکہ مستحسن ہے، خواہ حالت نماز ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں قال عمر انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ۔ حضرت عمر نے کہا میں نماز کی حالت میں لشکر کی صفیں مرتب کرتا
رہتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی امور کے متعلق نماز میں سوچ و بچار اور غور فکر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے۔ بہرحال جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس حدیث کا ترجمہ پھر سے آپ دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب رحیم ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے کتبت لہو حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ، اور اگر نیکی پر عمل کرتا ہے تو وہ 10 گنا سے 700 گنا تک اور بہت ساری امثال تک لکھی جاتی ہے، بہت ساری امثال تک لکھی جاتی ہے۔ 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے کی تحقیق اسی حدیث میں ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو میں اس کے لیے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے جو مراتب بیان فرمائے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلها، سورہ انعام۔ جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو ایک گناہ کرے تو اس کے لیے ایک گناہی کی سزا ملتی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، یعنی اس کے لیے 700 گنا اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو پورا اجر بغیر حساب کے ہی دیا جائے گا۔ اجر کے ان مراتب میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ عبادات بدنیہ میں 10 گنا اجر ملتا ہے، عبادات مالیہ میں 700 گنا اجر ملتا ہے، اور ضبط نفس اور صبر پر لامحدود اجر ملتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ اجر کے یہ مراتب نیکی کرنے والے کے صدق اور خلوص نیت کے مراتب کے اعتبار سے ہیں۔ جس شخص میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ بعض لوگ عبادات اور صدقہ و خیرات حساب سے کرتے ہیں، یعنی جتنا ان کے ذمہ لازم ہو اتنا ہی صدقہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ بے حساب عبادات اور صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جو لوگ حساب سے عبادت کرتے ہیں ان کو حساب سے اجر ملے گا، اور جو بے حساب عبادت کریں گے ان کو بے حساب اجر ملے گا۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ اجر کے یہ مراتب کرنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے ہیں۔ مثلاً کسی ارب پتی سے کوئی شخص ایک روٹی کا سوال کرے اور وہ اس کو ایک روٹی دے دے تو یہ ایک نیکی ہے اور اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ لیکن جس شخص کی کل کائنات صرف ایک روٹی ہی ہو اور اس سے کوئی روٹی کا سوال کرے اور وہ اس کو روٹی دے دے تو یہ ایسا ہی ہے
جیسا کہ پہلے شخص کے مقابلے میں اس نے اربوں روپوں کی دولت لٹا دی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اجر محض اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ وہ مالک ہے جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے۔ صبر پر بے حساب اجر عطا فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی اور خوشی سے خدا کی راہ میں دنیا آسان ہے، اور کسی حادثے سے جو جان یا مال میں نقصان ہو جاتا ہے جس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، اس پر شکایت نہ کرنا اور صبر کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس کا اجر بھی بے حساب رکھا گیا۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے کہ گناہ کرنے والے کو ایک گناہ کرنے کی ایک سزا ملتی ہے، حالانکہ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم میں ہے مَن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہ العذاب ضعفین۔ تم میں سے جس نے کھلی بے حیائی کا کام کیا اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام حکم یہی ہے، لیکن خواص اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ازواج مطہرات کا مرتبہ زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کے لیے مواخذہ کی مقدار بھی زیادہ رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے محض بھول کی بنا پر محاسبہ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے صرف اجتہادی خطا کی بنا پر ان کو مچھلی کے پیٹ میں مقید فرمایا، اور غلام کے مقابلے میں آزاد کی دوگنی حد مقرر کی، اور جاہل کے مقابلے میں عالم سزا کا زیادہ مستحق ہے۔ بہرحال حدیث یہ چل رہی تھی کہ اگر نیکی پر عمل کرتا ہے تو وہ 10 گنا سے 700 گنا تک اور بہت ساری امثال تک لکھی جاتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی نہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور عذاب میں وہی شخص مبتلا ہوگا جو دلیری سے گناہ کرتا ہو، بے باکی سے گناہ کرتا ہو۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حدثنا یحییٰ بن محمد بن یحییٰ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا جعفر بن سلیمان بہذا الاسناد نحوہ رواہ مسلم فی الصحیح عن یحییٰ بن یحییٰ۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ خبر دی ہے ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن محمد بن یحییٰ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن یحییٰ نے کہ خبر دی ہے جعفر بن سلیمان نے، اسی اسناد کے ساتھ اسی ذکر کردہ حدیث کی مثل اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں یحییٰ بن یحییٰ سے روایت کیا ہے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ وقد روینا فی حدیث حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الحدیث فی السیئہ قال وَإِن تَرَكَهَا اُكْتُبُوهَا لَهَا حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِن جَزَائِهِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فی باب التوبہ۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ ہم نے حمام بن منبہ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیئہ والی حدیث میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر ارادہ کرنے والا برائی کو ترک کر دے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ برائی کو ترک کرنے پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اکتبوہا لہو حسنا، اس لیے کہ اس نے گناہ کو جو ترک کیا ہے وہ میری جزا کے لیے گناہ کو ترک کیا ہے، انما ترکہا من جزائی، کہتے ہیں وہو مذکور فی باب التوبہ، یہ حدیث باب توبہ میں مذکور ہے۔ یہ حدیث حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں باب توبہ میں مذکور ہے۔ حدیث نمبر 330، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا جعفر بن محمد بن نصیر حدثنا موسیٰ بن ہارون حدثنا قتیبۃ بن سعید اخبرنا المغیرۃ بن عبد الرحمن الحزامی عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل اذا اراد عبدی بعمل سیئہ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها فإن عملها فاکتبوها بمثلها وإن ترکها من اجلی فاکتبوها حسنہ فإذا اراد ان یعمل سیئة فلم یعملها فاکتبوها حسنہ فإن عملها فاکتبوها بعشر امثالها الى 700 ضعف، رواہ البخاری فی الصحیح عن قتیبہ۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے جعفر بن محمد بن نصیر نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے موسیٰ بن ہارون نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے قتیبہ بن سعید نے، کہ خبر دی ہے مغیرہ بن عبد الرحمن حزامی نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو یہاں تک کہ وہ اس برائی کا عمل کر لے، اگر برائی کا عمل کر لے تو اس کی مثل یعنی ایک برائی لکھو، اور اگر میرے لیے برائی کو ترک کر دے تو اس کے لیے برائی نہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دو، اور جب نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور ابھی عمل نہ کرے تو ارادہ کرنے پر اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور اگر نیکی کا عمل کر لے تو اس کی 10 مثل لکھ دو، 700 مثل تک۔ اس کو بخاری نے صحیح میں حضرت قتیبہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 331، اخبرنا ابو عبداللہ و احمد بن الحسن و محمد بن موسیٰ قالوا حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن اسحاق السقانی حدثنا ابو الجواب عن عمار بن رزیق عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لاحدث بنفسی بالحدیث لأن اخر من السماء احب الی من ان اتکلم به قال ذلك صریح الایمان، رواہ مسلم فی الصحیح عن الصغانی۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ نے اور احمد بن حسن نے اور محمد بن موسیٰ نے کہ لوگوں نے کہا، ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو العباس محمد بن یعقوب نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن اسحاق
سگانی سے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو الجواب عمار بن رزیق سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بعض اوقات دل میں ایسی بات کرتا ہوں جس کو زبان پر لانا یا بتانا اس قدر مشکل ہے جتنا کہ میرے لیے آسمان سے نیچے گر جانا مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو واضح ایمان ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں سگانی سے، اور اس کو روایت کیا ہے ورواہ سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا الشیء ما نحب ان نتکلم به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان۔ اور اس کو روایت کیا ہے سہل بن ابی صالح نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا اصحاب رسول اللہ میں سے کچھ لوگ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنے نفسوں میں کوئی بات چیت پاتے ہیں جسے ہم زبان پر لانا پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صریح ایمان ہے، یہی صریح ایمان ہے۔ حدیث نمبر 332، حدیث نمبر 332۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق الفقیہ اخبرنا احمد بن سلمۃ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا جریر عن سہیل بن ابی صالح فذکرہ رواہ مسلم فی الصحیح عن زہیر بن حرب۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے، ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ خبر دی ہے ابو بکر بن اسحاق فقیہ نے، اسحاق فقیہ نے کہ خبر دی ہے احمد بن سلمہ نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے اسحاق بن ابراہیم نے کہ خبر دی ہے جریر نے سہل بن ابی صالح سے۔ پھر اسی مذکورہ حدیث کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے صحیح میں زہیر بن حرب سے۔ حدیث نمبر 333۔ اخبرنا ابو طاہر الفقیہ من اصل سماعہ حدثنا ابو عثمان عمرو بن عبداللہ البصری حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الوہاب قال سمعت علی بن عثام یقول اتیت سویر بن الخمس فسألته عن حدیث الوسوسہ فلم یحدثنی فادبرت ابکی ثم لقینی فقال لی حدثنا مغیرۃ عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد الشیء لو خر من السماء فتخطفه الطیر کان احب الیہ من ان یتکلم به قال ذاک محض او صریح الایمان۔ رواہ مسلم فی الصحیح عن یوسف بن یعقوب الصفار عن علی بن عثام۔ ہمیں خبر دی ہے ابو طاہر فقیہ نے اپنے اصل سماع سے، ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عثمان عمرو بن عبداللہ بصری نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو احمد محمد بن عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا میں نے سنا تھا علی بن عثام سے
وہ کہتے تھے سعیر بن خمس کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا وسوسہ والی حدیث کے بارے میں۔ اس نے مجھے حدیث بیان نہیں کی، میں روتا ہوا واپس ہو گیا۔ پھر بعد میں وہ مجھے خود ملے تو مجھ سے فرمایا ہمیں حدیث بیان کی ہے مغیرہ نے ابراہیم بن علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو دل میں کوئی خیال پاتا ہے، جو دل میں کوئی خیال پاتا ہو، اگر وہ آسمان سے گرے اور اس کو پرندے اچک لیں تو یہ بات اس کو زیادہ محبوب ہوتی اس سے کہ وہ اس بات کو زبان پر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو محض ایمان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے۔ رواہ مسلم فی الصحیح، اس کو مسلم نے صحیح میں یوسف بن یعقوب صفار سے، انہوں نے علی بن عثام سے روایت کیا ہے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ ورواہ جریر وسلیمان التیمی وابو عوانہ وابو جعفر الرازی عن مغیرہ عن ابراہیم مرسلا وهو فیما ذکرہ شیخنا ابو عبداللہ عن ابی علی الحافظ۔ امام بیہقی نے فرمایا اس کو روایت کیا ہے جریر نے اور سلیمان تیمی نے اور ابو عوانہ نے اور ابو جعفر رازی نے مغیرہ سے، انہوں نے ابراہیم سے مرسلاً، جس میں اس کو ہمارے شیخ ابو عبداللہ نے ابو علی حافظ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 334۔ اخبرنا ابو طاہر الفقیہ اخبرنا ابو طاہر محمد بن الحسن المحمد آبادی حدثنا ابو کلابہ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن منصور وسلیمان عن زر عن عبداللہ بن شداد عن ابن عباس ان رجلا قال یا رسول اللہ تحدثنی نفسی من امر الرب لأن أكون همما أحب إلي من أن أتكلم به فقال أحدهما الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسوسة فقال الآخر الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة۔ ہمیں خبر دی ہے ابو طاہر فقیہ نے کہ خبر دی ہے ابو طاہر محمد بن حسن محمد آبادی نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو کلابہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو الولید نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے شعبہ نے منصور و سلیمان سے، انہوں نے زر سے، انہوں نے عبداللہ ابن شداد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نفس مجھ سے باتیں کرتا ہے رب کے بارے میں، البتہ اگر میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں ان باتوں کو زبان پر لے آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یقدر، فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے قدرت نہیں دی تمہیں مگر صرف وسوسہ پر، اور دوسرے سے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا معاملہ لوٹایا وسوسہ کی طرف، رد امرہ الی الوسوسہ۔ حدیث نمبر 335۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو عبداللہ اسحاق بن محمد بن یوسف و محمد بن موسیٰ قال حدثنا ابو العباس الأصم حدثنا ہارون بن سلیمان الاصبہانی حدثنا عبد الرزاق بن مہدی عن سفیان عن منصور عن زر عن عبداللہ بن شداد عن ابن عباس ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی اجد فی نفسی شیئا لأن اکون
हुमा अहब्बु इलैया फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अम्रहु इलल वसवसा। हमें ख़बर दी है अबू अब्दुल्ला हाफिज़ ने और अबू अब्दुल्ला इसहाक़ बिन मोहम्मद यूसुफ़ ने और मोहम्मद बिन मूसा ने, उन लोगों ने कहा, हमें हदीस बयान की है अबुल अब्बास असम ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की है हारून बिन सुलेमान अस्बहानी ने, कि हमें हदीस बयान की है अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सुफियान से, उन्होंने मंसूर से, उन्होंने ज़र से, उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने शद्दाद से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दिल में ऐसी बात पाता हूँ कि अगर मैं जल कर कोयला हो जाऊँ तो मुझे वो पसंद है, मगर उस बात को ज़बान पर लाना पसंद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र कि जिसने अपना मामला वसवसा की तरफ फेर दिया। हदीस नंबर 337। अख़बरना अबुल हुसैन इब्नुल फ़ज़ल हद्दसना अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हद्दसना याकूब इब्न सुफ़ियान हद्दसनी अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुल्लाहिल ओवैसी हद्दसना इब्राहीम इब्न साद अन इब्ने शिहाब अन यहया इब्ने उमारा तब्ने अबिल हसन अल माज़नी बलगहु अन्ना रिजालन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल वसवसतिल्लती युवस्विसु बिहा शैतान फ़ी अनफुसिहिम फ़क़ालू या रसूलल्लाह अशियाउन नजिदुहा फ़ी अनफुसिना यस्कुतु अहदुना मिन इंद सुरैया अहब्बु इलैहि मिन अन यतकल्लम बिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवजदतुम ज़ालिक सरीहुल ईमान इन्न शैतान युरीदुल अब्द फ़ीमा दून ज़ालिक फ़इज़ा उसिमतुम वक़अ फ़ीमा हुनाक। हमें ख़बर दी है अबुल हसन बिन फ़ज़ल ने कि हमें हदीस बयान की है अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने, कि हमें हदीस बयान की है याकूब बिन सुफ़ियान ने, कि मुझे हदीस बयान की है अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला ओवैसी ने, कि हमें हदीस बयान की है इब्राहीम बिन साद ने इब्ने शिहाब से, उन्होंने यहया बिन उमारा बिन अबी हसन माज़नी से, उनको ख़बर पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कुछ जवानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसवसा के बारे में सवाल किया, जिनका शैतान उनके दिलों में वसवसा डालता है। वो लोग कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने नफ्सों में और दिलों में ऐसे ऐसे ख़याल पाते हैं कि अगर हम सुरैया सितारे पर जाकर नीचे गिर जाएं और हलाक हो जाएं तो ये हमें पसंद होगा, मगर उस ख़याल के साथ कलाम करना पसंद नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वाकई तुम ऐसे ऐसे ख़यालात पाते हो? ये तो सरीह साफ़ ईमान है कि बुरी बात को ज़बान पर लाना भी गवारा ना हो और बुराई दूर की बात है, उसको ज़बान पर लाना भी इस कदर बुरा महसूस हो। बेशक शैतान ये चाहता है कि वो बंदे को ऐसी ऐसी बुराई में वाक़े कर दे, मगर जब बंदा ऐसी बुराई से महफूज रहता है तो फिर वो उस बुरे ख़याल में वाक़े कर देता है।
قال البيهقي رحمه الله انما الایمان اغتمامه بما وقع في قلبه مما لا طاقت له بدفعه عنه۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ بے شک کسی انسان کا دل برے خیال کے آنے پر غمگین ہو جاتا ہے جو کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، جس کے روکنے پر وہ قادر بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایسے برے خیال سے کراہت کرنا، ایسے برے خیال کو ناپسند کرنا اور اس سے ڈرنا اللہ کی محبت ہے، اور حفاظت تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے اور برے خیالات سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے، اور آخرت میں عذاب جہنم سے ہم سب کو بچائے اور دخول جنت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فصل فی القصاص من المظالم۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن نعیم حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، فإن فنیت حسناتہ قبل ان یجزی ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ رواہ مسلم فی الصحیح عن قتیبہ۔ یہ حدیث نمبر 337 ہے۔ اس فصل میں ظلم اور زیادتیوں کے بدلے کا بیان ہے۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے، کہ خبر دی ہے ابو عبداللہ محمد بن یعقوب نے، انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن نعیم سے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے قتیبہ بن سعید نے، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے اسماعیل بن جعفر نے علاء بن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غریب اور مفلس کون ہیں؟ اتدرون من المفلس؟ کیا تم جانتے ہو کہ غریب اور مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس منا من لا درہم له ولا متاع۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، سامان ضرورت نہ ہو۔ فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا الی آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ، غرضے کے ساری نیکیاں لے کر آئے، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی،
کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، لہٰذا سب کو باری باری اس کی نیکیاں، اس کی زیادتیوں کے بدلے چکانے کے لیے دی جائیں گی۔ یعنی دنیا میں رہ کر نیک کام کرتا رہا مگر اللہ کی مخلوق پر کچھ زیادتیاں بھی کر کے آیا، تو اب اس کی نیکیوں میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا جن پر اس نے زیادتیاں کی ہیں۔ پھر اس کی نیکیاں اس کے مظالم کا بدلہ پورا کرنے سے پہلے ختم ہو گئیں، تو بدلہ پورا کرنے کے لیے مظلوموں اور زیادتی شدہ لوگوں کے گناہ لے کر اس بندے کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہو جائے گی کہ نیکیاں ساری برباد اور گناہ لازم، وہ بھی دوسروں کے گناہ۔ اب وہ غریب اور مفلس ترین انسان ہوگا، مفلس ترین انسان ہوگا آخرت کے اور اعمال کے اعتبار سے۔ پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ رواہ مسلم فی الصحیح عن قتیبہ، اس کو مسلم نے صحیح میں قتیبہ سے روایت کی ہے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ وقد ذکرنا متن ھذا الحدیث فی باب زیادۃ الایمان و نقصانہ وقد ذکرنا تفسیرہ۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ ہم نے اس حدیث کا متن باب زیادۃ الایمان و نقصانہ میں ذکر کیا ہے اور اس کی وضاحت بھی ذکر کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں برباد ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ خصم کو اور دعوے دار کو اس کی نیکیوں کے اجر میں سے دیا جائے گا، ان نیکیوں کا اجر جو اس کے گناہوں کی سزا کے بدلے میں ہوں گی۔ تمام نیکیاں گناہ کے بدلے میں نہیں جائیں گی، اس لیے کہ نیکیوں کے اجر کی انتہا نہیں ہوتی اور گناہوں کی سزا کی حد و انتہا ہوتی ہے۔ لہٰذا جس چیز کی حد و انتہا ہے اس کے بدلے میں وہ چیز لینا جس کی حد نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی قرینِ انصاف نہیں ہوگا۔ باقی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ان فنیت حسناتہ، اگر اس کی نیکیاں فنا ہو گئیں تو اس سے مراد ہے ان کا آخر ہو جانا، یعنی آخری نیکی اس کی نیکیوں میں سے جو سب کے مقابل ہوگی۔ واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 339۔ اخبرنا ابو عمرو محمد بن عبد اللہ الادیب اخبرنا ابو بکر الاسماعیلی اخبرنی الحسن بن سفیان و ابو یعلا قال حدثنا محمد وهو ابن المنہال حدثنا یزید بن زریع حدثنا سعید عن قتادہ عن ابی المتوکل عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآیہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین
سعید نے قتادہ سے، انہوں نے ابو متوکل سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ اہل جنت کے سینوں میں سے ہم کھوٹ اور کدورت نکال دیں گے، بھائی بھائی ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے۔ قال یخلص المومنون علی الصراط فیحبسون، مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جنت کے راستے پر گزر رہے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے، اور بعض سے بعض کے ایک دوسرے کے لیے مظالم کا جو دنیا میں ہوتے تھے بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب لوگ خوب تہذیب و تنقید کر لیے جائیں گے، یعنی گناہوں سے صاف ہو جائیں اور ایک دوسرے کے حقوق سے، تو ان کے لیے جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ کی قسم، ہر انسان جنت میں اپنے ٹھکانوں کو اس سے زیادہ پہچانے گا جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کی مثال اس جماعت سے دی جا سکتی ہے، ان کی مثال اس جماعت سے دی جا سکتی ہے جو اپنے مجمع سے لوٹ گئی ہو۔ رواہ البخاری فی الصحیح عن صلۃ بن محمد عن یزید بن زریع۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں صلہ بن محمد سے، انہوں نے یزید بن زریع سے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ وہذا یحتمل ان یکون المراد بہ حتی اذا حذبوا ونقوا۔ امام بیہقی کا قول، یہ حدیث احتمال رکھتی ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ جب لوگ تہذیب و تنقید اور صاف ہونے کے عمل سے گزر چکیں گے، بہی صورت کہ ان سے ان کے مخالف اور دعوے دار راضی ہو جائیں گے، اور ان کا راضی ہونا کبھی تو قصاص اور بدلے کے سبب ہوگا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، اور کبھی بہی صورت ہوگا کہ اللہ تعالی مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بہتر اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اور ظالم کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔